میں جنہوں نے کعبہ کی تعمیر کی ہے، جنہوں نے کعبہ کی دیواروں کو پتھر لگایا ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پتھر منگوائے اور خانہ کعبہ کی چھت، خانہ کعبہ کی دیواریں تیار کی ہیں۔ اس سلسلے میں آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ ہمارے اور آپ کے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے ایک شہر میں پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو نمرود کی حکومت و بادشاہت اس دور میں تھی۔ پوری کائنات میں 4 بادشاہوں کی حکومت گزری ہے جو تاریخ گواہ ہے، جو حدیث کا مفہوم ہمارے سنے ہیں۔ ان میں سے 2 غیر مسلم آتے ہیں اور 2 مومنین کا ذکر آتا ہے۔ جو 2 مسلم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، ان میں سے حضرت ذوالقرنین علیہ الرحمہ اور دوسرا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا آتا ہے۔ اور جو 2 بادشاہ غیر مسلم جنہوں نے حکومت کی ہے ان میں سے ایک نجت نامی کے نام سے آتا ہے اور دوسرا نمرود کے نام سے آتا ہے۔ ان 4 بادشاہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی۔ اس کائنات عالم میں واحد ایک پیغمبر ہیں جنہوں نے جو دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، وہ ہمارے اور آپ کے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یعنی کہ جن انبیاء کراموں نے حکومت کی تو دنیا پر کی، یا غیر مسلموں نے کی تو دنیا پر ہی حکومت کی، لیکن کائنات عالم میں واحد ایک پیغمبر اعظم مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جو دنیا کے بھی بادشاہ اور آخرت کے بھی بادشاہ ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ حضرات، اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت امام مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت رضوان فرماتے ہیں، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت جب قریب آیا تو نہ کہ یہ جو اس کفر میں، اس جہالت میں جو لوگوں کو دبدباؤ میں رکھا ہے، اس کو ختم کرنے والا پیغمبر اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں۔ جب یہ خواب آئی تو نمرود نے لوگوں کو اعلان کیا، اپنے غلاموں کو اعلان کیا، اپنے چاہنے والوں کو اعلان کیا، کہا کہ آپ ایسا کریں، پوری روئے زمین کے گھروں کو آپ چاروں طرف سے چھان ڈالیں، دیکھیں کون سی عورت حمل میں ہے اور کس عورت کو بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور یہ وقت کے بادشاہ کا قانون سنا دو کہ ان دنوں میں اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کا قتل کیا جائے، اور اگر بچی کی پیدائش ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جب یہ جملہ کہا گیا، جگہ جگہ پر نمرود کے غلام جو ہیں وہ چلا گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ایک جنگل میں جا کر ایک تہ خانہ بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس تہ خانے میں پیدا ہوئے تو ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہ اگر اس کو گھر میں سامنے رکھا تو انہیں قتل کیا جائے گا، اور اس لیے ماں کی محبت پھر ماں کی ہوتی ہے، اور ماں دودھ پلا کر علیہ السلام کو رکھتے ہیں اور وہیں سے واپس آتے ہیں۔ جب کچھ لمحہ، کچھ وقت گزرتا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ جس طریقے سے عام بچہ سال میں بڑا ہوتا ہے، جتنا بڑا بچہ 1 سال میں ہوتا ہے، اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے میں بڑا ہوا کرتے تھے،
اور جب 13 برس کے یا 17 برس کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ اے ماں آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے پالنے والا کون ہے؟ ماں کہتی ہے کہ بچے دودھ پلانے والی میں ہوں، آپ کو گود میں پکڑنے والی میں ہوں، تو میں آپ کو پالنے والی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسرا سوال ماں سے کیا کہ اے ماں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے پالتے ہیں لیکن آپ کو پالنے والا کون ہے؟ ماں نے جواب دیا، کہا کہ مجھے پالنے والے آپ کے والد ہیں جو میرے شوہر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پھر ماں سے تیسرا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ماں یہ بتائیں مجھے آپ پالتے ہیں، آپ کو میرے والد پالتے ہیں، لیکن میرے والد کو کون پالتا ہے؟ جب یہ جملہ سنا تو ماں غصے میں آ کر کہا کہ آپ سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں، اور دودھ پلا کر واپس آئی، اپنے شوہر سے سوال کیا، کہا جس بچے کے خواب کے تعلق سے نمرود کو جو خواب آئی تھی وہ حقیقتاً ہمارے ہی گھر میں پیدا ہوا، اور وہی یہ پیغمبر ہیں اور وہی یہ بچہ ہے۔ اور جب یہ جملہ کہنے کے بعد 13 برس یا 17 برس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تہ خانے سے باہر آئے، آنے کے بعد دیکھا لوگ بت پرستی میں مشغول ہیں، لوگ کفر میں مبتلا ہیں، لوگ بے حیائی میں مبتلا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ لا یؤمن احدکم، تم کہو کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے، روزی دینے والا، شہرت دینے والا ہے۔ ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ازر کے نام کا آتا ہے، ان کا کاروبار بت بنانا اور بت فروخت کرنا تھا۔ انہوں نے جب اپنے چچا سے کہا ابا جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیوں ایسے کو پوچھتے ہیں جو نہ خدا ہے اور نہ فائدہ دیتے ہیں بلکہ جھکنے سے نقصان ہی ہوتا ہے؟ کہا اچھا ہم آپ پر اور آپ کے خدا پر تب ایمان لے آئیں گے جب آپ ان بتوں سے کلمہ اپنا پڑھوائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان تمام بتوں کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ تمام بتوں سے یہ آواز آئی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ جب یہ جملہ ازر نے سنا، ابراہیم علیہ السلام نے سنا، تو ازر نے کہا کہ یہ جادوگری ہے، واقعہ ہی آپ ہیں، اور برا بھلا کہہ کر پھر اور بت کی طرف مائل ہو گئے۔ یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اس دور میں ان لوگوں کا جیسے ہمارے سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، خوشی کا دن ہوتا ہے، تو وہ لوگ سال میں ایک دن عید منایا کرتے تھے، اور دن میں میلے میں، بے حیائی میں، بدافعالی میں، بد کرداری میں مشغول ہو جاتے تھے۔ شام کا جب وقت آتا تھا، آنے کے بعد بتوں کے سامنے جھکا کرتے تھے، گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں، جب تمام لوگ میلے میں جاتے ہیں، بے حیائی میں جاتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی اٹھاتے ہیں، جانے کے بعد تمام بتوں کو توڑتے ہیں، اور توڑنے کے بعد جو سب سے بڑا بت جس کا نقشہ تھا اس کے کاندھے کے اوپر کلہاڑی رکھ کر واپس آتے ہیں۔ جب لوگ شام کو واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام بت جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو چکے ہیں، اور ایک ہی بت ہے جس کے اوپر کلہاڑی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، لہذا انہوں نے ہی ایسا کیا ہوگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کے یہ خدا ہیں، اگر آپ ان کو اپنا خدا مانتے، آپ ان کی عبادت کرتے، ان کو پوجتے ہیں، تو لہٰذا آپ ایسا کریں، آپ ان کو بتائیں اور ان سے پوچھیں، یہ خود بتائیں گے کہ ہمیں کس نے توڑا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں بت کبھی بات نہیں کرتا ہے، آپ جانتے ہیں یہ جواب نہیں دیتے ہیں۔ آخر کار وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس جب حکم دیا گیا کہ انہیں عدالت میں بلایا جائے
اور وہاں پہچان کی جائے، وہاں دیکھا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ ذرا یہ کہ انہوں نے یہ بت توڑے یا نہیں توڑے. تو نمرود کا قانون یہ تھا، جب بھی اللہ رب العزت کسی کو شہرت سے، مال سے، جائیداد سے نوازتا ہے تو وہ ہمیشہ رب تبارک و تعالی کی نعمتوں سے جو ہے شکریہ. میرا پیغام آج یہی حاجی سراج الدین پیج پر یہی ہے. آج اللہ پاک ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک انسان کو جب دولت سے، شہرت سے، حسن سے، اچھی اچھی نعمتوں سے نوازتا ہے تو دولت کے ساتھ ساتھ میں اسے یہی انسان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اس وقت کے دور کا یہ معاملہ آتا ہے کہ جب نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو بادشاہ اور سلطنت کہتا تھا، جب بلایا گیا تو اس وقت کے دو لوگوں کا یہ قانون بنا ہوا تھا کہ جو بھی لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے وہ پہلے نمرود کو سجدہ کرتے تھے، ان کے قدموں میں جھکتے تھے جا کر. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد کہا کہ بتائیں آپ نے کیوں بلایا، کیا مقصد ہے بلانے کا؟ نمرود نے کہا کہ آپ نے ادب کے خلاف کیا ہے، جو بھی آتا تھا وہ مجھے سجدہ کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نمرود تو جانتا ہے میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، اور ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے، جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. عبادتیں ہم بہت ساری کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس میں جھکنے کا حکم نہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، دیگر عبادات مشغول ہوتے ہیں، لیکن تمام عبادتوں میں سے افضل عبادت نماز ہے. نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ہمیں سجدہ کرنا پڑتا ہے. تو پتہ چلا سجدہ اللہ کے علاوہ